بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام و ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان کو رکھ لے اور رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں تو سارا سال روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا اور پھر شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا تو اس کو ان رمضان کے روزے اور 6 روزے شوال کے رکھنے کی وجہ سے پورا سال روزوں کے رکھنے کا اجر مل گیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمیں ان کا بھی یعنی یہ جو 6 زائد روزے ہیں شوال کے، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سارا سال روزہ رکھنے کا اجر ملتا رہے۔ یہ روزہ کا اجر کیسے ملتا ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا، کہ جو بندہ ہمارے پاس 1 نیکی لائے گا ہم 1 کے بدلے میں 10 عطا کریں گے۔ تو اس حساب سے رمضان کے جو 30 روزے ہیں ان کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 10 مہینوں کے روزوں کا ہمیں اجر جو ہے ملتا ہے۔ اب 10 مہینوں کے روزوں کا تو اجر رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے مل گیا، اور جو 2 مہینوں کے روزوں کا اجر رہ گیا ہے وہ اگر ہم شوال کے 6 روزوں کو رکھ لیں گے تو 6 کو اگر 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 2 مہینے یعنی 60 دن بنتے ہیں، 2 مہینے۔ تو ایسے ہم جو ہے رمضان کے مبارک مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے اور شوال کے 6 روزوں کو رکھنے کی وجہ سے پورا سال روزے رکھنے کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے، ہمیں روزے رکھنے کی عادت بھی ہے، اس لیے ہمیں شوال کے روزوں کو بھی رکھ لینا چاہیے۔ میں یہ بھی عرض کرتے چلوں کہ شوال کے روزے لگاتار نہیں رکھنے، 1 دن رکھ لیا، دوسرے دن چھوڑ کے تیسرے دن بھی رکھ سکتے ہیں، یا 2 دن رکھ لیا 2 دن چھوڑ کے چوتھے 5ویں دن بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی آگے پیچھے کر کے بھی ان کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔